مظفر حیدرآبادی صاحب سندھ کے مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں. مظفر صاحب بڑا عظیم نام ہے, آسان سے پڑھتا ہوں, چاہے جیسے جو جا رہے ہیں ان کو جانے دیجئے, جو چلے گئے ہیں پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے گا, جو چلے گئے ان کو جانے, جو ہیں ان کو وہ سنیں. پہلا ہی مصرع وہ کہتے ہیں کہ بد دعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو. دل نہ دہلائیے گا, مولا آپ کو آباد رکھیں, کہ بد دعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو, حج بھی کرتا ہے علی سے بھی ہے کینہ تجھ کو. ماشاءاللہ بولنے والے تو ہیں, مولا آپ کو آباد رکھیں. بس آپ سنتے رہیے, بس ایک ایک قطعے کے بعد شعراء آپ کے حوالے, کہ بد دعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو, حج بھی کرتا ہے علی سے بھی ہے کینہ تجھ کو. تیرے ماتھے پا مشقت نہیں مولائی کی, کوستا ہے تیرے ماتھے کا پسینہ تجھ کو. تیرے ماتھے پا مشقت نہیں مولائی کی, کوستا ہے تیرے ماتھے کا پسینہ تجھ کو. ایک رخ ہوتا ہے نظامت کا. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی کا مکمل کلام نہ پڑھا جائے, بلکہ لوگوں کی, دیکھیں ہندوستان میں ایسے ایسے شعراء گزرے جن کی تضمینوں پر اگر بات کی جائے تو رات گزر جائے. یعنی شہنشاہ تضمین ڈاکٹر نایاب اللوری صاحب, یہ خطاب ملا انہیں, اور کب ملا تھا؟ جب ایک مصرع دیا گیا سرزمین شیراز ہند جونپور میں, اور مصرع کیا تھا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام الائمہ ام المعصومین کے حوالے سے جو جشن ہوتا تھا, اس میں مصرع دیا گیا کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. بات جب رسول اللہ کی ہو رہی ہے تو جناب خدیجہ اور ابو طالب کی نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تشنگی باقی رہے گی, یہ پیاس بھی ختم ہو جائے. مصرع کیا تھا؟ مصرع یہ تھا کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. پہلی بار آیا ہوں نا تو تضمین پہلی بار سنیے, کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. صاحب پوری رات محفل ہوئی, لیکن ڈاکٹر نایاب اللوری نے جو تضمین لگا دی اور جو گرہ لگائی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بیتاب بھائی بھی اس کے گواہ ہیں, اور وہ اسی کے بعد ان کو شہنشاہ تضمین کا لقب ملا. اور وہ سنیے تضمین کیا تھی, کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. نایاب اللوری صاحب نے کہا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. ارے مولا آپ کو آباد ہے کہ میں نے یہ تضمین صرف ایک تضمین کے لیے سنی, اور وہ تضمین سنیے کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا, شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. ایک مصرع ہوا, ایک تضمین کے لیے تین تضمینیں سنا رہا ہوں, اور شاعر آپ کے حوالے. ایک مصرع ہوا سرزمین لکھنؤ, غالباً لکھنؤ میں اگر اشتباہ نہیں کر رہا ہوں, حافظے کی بیات سے یہ بات خارج اگر ہو رہی ہے تو معاف کیجئے گا, ورنہ شعراء بہتر جانتے ہیں. الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ. کیا مصرع تھا؟ الٹ کے پلٹ کے پلٹ. اگر یہیں سے پڑھ کے چلا جاؤں تو آپ روہتاس کے اور یہ ڈیری آن سون کے باہر نہیں جانے دیں گے, کہیں گے صاحب نظامت کرنے آئے تھے یا ہمیں بیوقوف سمجھ رہے تھے, یہ کوئی مصرع ہے؟ الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے, ارے کوئی مصرع ہے صاحب. لیکن یاد رکھے گا, شعراء سے پوچھئے, ایک مصرع کبھی غلط نہیں ہوتا جب تک دوسرا مصرع نہ لگایا جائے. شعر سنیے کیا گرہ لگائی ہے, اور شاعر نے کہا مصرع صحیح ہے. کہا کیسے؟ کہا الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. کہا مصرع کیسے صحیح ہے؟ کہا نبوت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ. مشہور تضمین ہے صاحب, شعراء داد دیتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ الٹ کے پلٹ کے الٹ کے الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. اچھا کچھ تضمینیں شعراء کے اوپر بار گزریں گی, لیکن ایک تضمین کے لیے یہاں تک لا رہا ہوں کیونکہ ان کی سنی ہوئی ہے. جب ہم ان کو سنتے تھے تو آج جوان ہو گئے, ان کے سامنے ہیں, یہ ہمارے بزرگان تشریف فرمائے, ان کے اوپر بار ہیں تضمینیں, لیکن ایک تضمین سنیے جہاں تک لایا ہوں کہ الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے نبوت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. ایک مصرع ادھر سے آیا پتھر بن کے, ہم نے در بنا دیا. آیا تھا وحشی, ہم نے انسان بنا دیا. انسان بنا تو مسلمان بنا دیا. مسلمان آیا تو عطائے بی بی زہرا نے اسے سلمان بنا دیا. خاتی تھا تو عطائے حسین نے اسے حور بنا دیا. اور مصرع کیا تھا؟ مصرع آیا ادھر سے, جہاں سے پتھر آئے وہیں لوٹا دو. مصرع آیا, انہوں نے دیا, ہمارے بھائیوں نے کہا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. علی والے نے کہا مصرع آیا ہے تو پھر علی والوں کا جواب بھی سنو. کہا مصرع کیا ہے؟ کہا میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. کہا صحیح ہے مصرع. کہا کیسے؟ کہا باد جہاد مال غنیمت کے واسطے. صاحب یہ صرف تضمینیں سنائی ہیں میں نے, اور آخری تضمین سن لیجئے شاعر کے حوالے کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے, بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. سرزمین دوسی پورا بنارس. مصرع دیا گیا کہ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں.
کسی نے کہا آرٹیفیشل ہوں گی، ہم نے کہا اگر ہوتی تو مصرع کیوں دیا جاتا؟ وہ تو پہلے ہی آرٹیفیشل ہیں، ہو سکتا ہے ہوا سے تیرنے لگے۔ کہنے لگے نہیں، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ بھائی اس تضمین کا حق تو یہ ہے کہ کوئی خاموش نہ بیٹھے، ورنہ آپ کی ضد ہے تو نہ بولیے گا، میں تضمین پہنچا رہا ہوں۔ سرزمین دوسی پورا مصرع پہنچا، ایک علی والے نے نہج البلاغہ کو چوم کے مصرع لگایا، اور وہ مصرع نص معصوم سے بالکل ملحق ہے۔ علماء اس پہ داد دیں، شورا داد دیں۔ مصرع کیا تھا؟ کہا کہ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ علی والے نے کہا مصرع صحیح ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کیا مصرع ہے؟ کہا پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ علی والے نے کہا ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے۔ آئے ہائے، مولا آپ کو آباد رکھیں، نعرہ حیدری۔ ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ آئیے میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ محترم ذوالفقار مولانا ذوالفقار خرم آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم کیجیے۔ حضرات سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس جشن بابرکت اور جشن نور کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور یہیں سے ایک مطلع چند اشعار بھی ملاحظہ فرما لیں بطور اصلاح کہ کچھ لوگ تو اوقاف بچانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ تو اوقاف بچانے میں لگے ہیں، اور کچھ بیچ کے اوقاف کو کھانے میں لگے ہیں، کچھ بیچ کے اوقاف کو کھانے میں لگے ہیں۔ شعر پڑھ رہا ہوں بطور خاص اور بطور خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سن لیجئے گا کہ کچھ بیچ کے اوقاف کو کھانے میں لگے ہیں، سب لوگ بچاتے ہیں مگر شہ کے عزادار، سب لوگ بچاتے ہیں مگر شہ کے عزادار، سب نام پہ سرور کی لٹانے میں لگے ہیں، سب نام پہ سرور کی لٹانے میں لگے ہیں، سب نام پہ سرور کی لٹانے میں لگے ہیں، اور جنت میں ہمیں جانا نہیں ہے ابھی رضوان، جنت میں ہمیں جانا نہیں ہے ابھی رضوان، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں، اور ہر ایک مسلمان کو جنت کی ہے خواہش، ہر ایک مسلمان کو جنت کی ہے خواہش، ہر ایک مسلمان کو جنت کی ہے خواہش، بہلول تو جنت ہی بنانے میں لگے ہیں، بہلول تو جنت ہی بنانے میں لگے ہیں، بہلول تو جنت ہی بنانے میں لگے ہیں۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں حضور کے بارے میں۔
بہلول تو جنت ہی بنانے میں لگے ہیں. اور اس مطلب کا آخری شعر کہہ پائے کہ اب غیب سے آ جائیے مولا. کہہ پائے کہ اب غیب سے آ جائیے مولا. کردار کو ہم ایسا بنانے میں لگے ہیں. کردار کو ہم ایسا بنانے میں لگے ہیں. کچھ بیچ کے اوقاف کو کھانے میں لگے ہیں. ایک مرتبہ ذرا بلند ترین صلوات مل جل کے بعد. اب بس یہاں سے ایک مطلع اور چند اشعار اور اس کے بعد میں ایک کلام ہے جس کی ردیف ہے آنسو. پہنچائے گئے نار میں، پہنچائے گئے نار میں مکار کے آنسو. پہنچائے گئے نار میں مکار کے آنسو. اور جنت میں گئے شہ کے عزادار کے آنسو. جنت میں گئے شہ کے عزادار کے آنسو. یہاں تو شعر پڑھ رہا ہوں حضرات، بطور خاص سنیے گا. انشاءاللہ بڑے اچھے اچھے شعر ہیں اس میں، اور اگر اچھے لگ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. میں یہی کلام پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا. جنت میں گئے شہ کے عزادار کے آنسو. تو زہرا انہیں رومال میں کرتی ہے اکٹھا. ارے ہم لوگ بہاتے نہیں بیکار کے آنسو. ہم لوگ بہاتے نہیں بیکار کے آنسو. ہم لوگ بہاتے نہیں بیکار کے آنسو. تو ہر دشمن زہرا سے یہ کہتے ہیں عزادار اچھے نہیں لگتے ہمیں غدار کے آنسو. اچھے نہیں لگتے ہمیں غدار کے آنسو. جنت میں گئے شہ کے عزادار کے آنسو. ہر مفتی بتانے لگا اس غم کو بھی بدعت. ہر مفتی بتانے لگا اس غم کو بھی بدعت. جس غم میں بہے احمد مختار کے آنسو. جس غم میں بہے احمد مختار کے آنسو. تو حیدر کی محبت میں زباں کٹ گئی لیکن نکلے نہ مگر میس میں تمار کے آنسو. تمار کے آنسو. ہر مفتی بتانے لگا، ہر مفتی بتانے لگا اس غم کو بھی بدعت. جس غم میں بہے احمد مختار کے آنسو. تو حیدر کی محبت میں زباں کٹ گئی لیکن نکلے نہ مگر میس
سمے تمار کے آنسو نکلے نہ مگر می سمے تمار